السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور انسٹاگرام پہ فالو کریں، لنک ڈسکرپشن میں پن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل آویز چیختی ہے، جانے دیں مجھے، چھوڑے بابا کے پاس جانا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں سنتا اور اس کو گاڑی میں دھکا دے کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھتا ہے اور گاڑی گھر کی طرف بھگاتا ہے، جبکہ دل آویز روئی جا رہی تھی۔ گھر کے پاس گاڑی روک کر شابیر باہر نکلتا ہے اور دل آویز کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کو کھینچ کر باہر نکالتا ہے اور گھسیٹ کر اندر لے جاتا ہے۔ لاؤنج میں صوفے پر دھکا دیتا ہے اور دھاڑ کر گارڈز کو بلاتا ہے۔ گارڈز بوتل کے جن کی طرح اندر آتے ہیں، وہ دونوں کو ایک ایک تھپڑ لگا کر نوکری سے فارغ کر دیتا ہے، جبکہ وہ بیچارے حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ پھر وہ دل آویز کی طرف مڑا اور اس کو بازوؤں سے کھینچتے ہوئے کھڑا کیا اور دھاڑتے ہوئے پوچھا، کیوں بھاگی یہاں سے جبکہ میں نے منع بھی کیا تھا؟ تم لڑکیوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ دل آویز بھی چیختے ہوئے بولتی ہے، ہاں نہیں آتی سمجھ، جیسے تم لڑکوں کو ہم لڑکیوں کی عزت کا خیال نہیں آتا، بالکل ویسے ہی تم لڑکے اپنی گھٹیا انا کے پیچھے لڑکیوں کی زندگی برباد کرتے ہوئے نہیں سوچتے۔ ابھی دل آویز اور بھی کچھ بولتی کہ شابیر دھاڑا، یہ انا کا کھیل پہلے تمہارے باپ نے شروع کیا تھا اور ختم اب میں کروں گا۔ شابیر نے یہ بول کر دل آویز کو صوفے پر دھکا دیا اور باہر کی طرف چلا گیا، جبکہ دل آویز سوچ رہی تھی ان سب میں اس کا باپ کہاں سے بیچ میں آ گیا، جبکہ شابیر گاڑی لے کر ساحل سمندر پر آ گیا اور سگریٹ پھونکتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ انسان محبت کے آگے کتنا بے بس ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماضی کو سوچتا ہے۔ نکاح کے بعد احد خان کے بزنس کو مسلسل لاس پر لاس ہو رہا تھا تو عالم شیرازی کو جلال آ گیا۔ اس نے احد خان سے بزنس الگ کرنے کی بات کی اور یہ بھی کہا کہ اب وہ ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، وہ شابیر اور دل آویز کا نکاح بھی ختم کروا دیں گے، اور احد خان کو بہت برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر بزنس کے پیسے نہیں دیے تو وہ احد خان کو مار کے بھی پیسے لے لیں گے، جبکہ یہ بات معصوم شابیر سن رہا تھا۔ جبکہ عالم شیرازی کے جانے کے بعد احد خان درد سے تڑپتے وہیں گر گئے۔ شابیر نے چیخ کر ڈرائیور کو بلایا اور اس کی مدد سے اس نے اپنے باپ کو ہسپتال میں لے گئے۔ وہاں ڈاکٹر ایمرجنسی میں لے گئے لیکن ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ وہ یہاں لانے سے پہلے ہی مر گئے تھے۔ شابیر یہ سن کر رویا، چلایا، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ کیسے احد خان کو گھر لے کے گئے، کیسے دفنایا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ رات کو وہ بغیر کھائے پیے ایک جگہ ہی بیٹھا تھا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایسے میں اس کی پڑوسن انٹی شکورن نے اس کو سنبھالا۔ انٹی شکورن کی بیٹی فائزہ شابیر کی رضاعی بہن تھی اور یہ بات عالم شیرازی کے علم میں تھی۔ عالم شیرازی کو 2 دن بعد یہ خبر ملی کہ ان کا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا۔ کہیں نہ کہیں ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا، لیکن پیسے کے لالچ نے ضمیر کی آواز بھی دبا دی۔ وہ لوگوں کی ہمدردی وصول کر رہے تھے اور احد خان کے گھر بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ ابھی شابیر ماضی میں انسان محبت کے آگے کتنا بے بس ہوتا ہے، وہ اپنے ماضی کو سوچتا ہے۔ نکاح کے بعد احد خان کے بزنس کو مسلسل لاس پر لاس ہو رہا تھا تو عالم شیرازی کو جلال آ گیا۔ اس نے احد خان سے بزنس الگ کرنے کی بات کی اور یہ بھی کہا کہ اب وہ ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، وہ شابیر اور دل آویز کا نکاح بھی ختم کروا دیں گے، اور احد خان کو بہت برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر بزنس کے پیسے نہیں دیے تو وہ احد خان کو مار کے بھی پیسے لے لیں گے، جبکہ یہ بات معصوم شابیر سن رہا تھا۔ جبکہ عالم شیرازی کے جانے کے بعد احد خان درد سے تڑپتے وہیں گر گئے۔ شابیر نے چیخ کر ڈرائیور کو بلایا اور اس کی مدد سے اس نے اپنے باپ کو ہسپتال میں لے گئے۔ وہاں ڈاکٹر ایمرجنسی میں لے گئے۔ Next part uploaded soon. Till then, share this amazing story with your family and friends and subscribe my channel. Thank you.